بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن پاک میں 5 آیات ایسی ہیں کہ ہر آیت میں 10 بار حرف قاف آیا ہے، 2 نقطوں والی۔ یہ 5 آیات ہیں اور 50 قاف ہے۔ 5 آیات وفیہا 50 قاف، 5 آیات ہیں اور ان آیات میں 50 قاف ہے۔ یہ 5 آیات، ان کی برکات بھی شمار ہے۔ دنیاوی اخروی اعتبار سے ان آیات کی برکات، اثرات، ثمرات اور فوائد لا تعد ولا تحصى، اتنی زیادہ ہے کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا نصر الدین غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض خاص مریدین کو ان آیات مبارکہ کی اجازت دی تھی، اور ان آیات مبارکہ پڑھنے کے بعد ہر آیت کے ساتھ ایک خاص اسماء الحسنی بھی بتلائے تھے۔ سبحان اللہ، بعد میں جب کتابوں میں ان آیات کے متعلق پڑھا اور بزرگان اور اولیاء کرام اور مشائخ اعظام نے ان آیات کے بارے میں جو لکھا ہے، تو سبحان اللہ، آنکھ کی کلی رہ گئی کہ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے اکابر ہمیں دے گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی قبور کو منور فرمائے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ آئیے، جو مختلف مشائخ نے ان 5 آیات کے متعلق اور ان کی برکات کے متعلق لکھا ہے، پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ یاد رکھیے، اللہ جل شانہ کا مبارک کلام دنیا آخرت کی خیر اور بھلائیوں پہ مشتمل ہے اور کامل کتاب ہے۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کی کتاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے کلام، اس کی ہر آیت کی ایک عجیب برکت ہے۔ یہ کلام پاک عمل کے لیے اتارا گیا ہے، مگر عمل کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو شفا بھی بنایا ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی اور روحانی امراض کے لیے بھی۔ اس میں ایسے اسرار اور رموز اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائے ہیں کہ جس کو سمجھنے کے بعد اللہ جل شانہ اس دنیا میں بھی کامیابیوں کامرانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ خاص 5 آیات جو ہیں، یہ اپنے فوائد اور ثمرات کے اعتبار سے اس قدر عظیم الشان ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 5 آیات کا ورد یہ مستقل اپنا وظیفہ بنائے۔ یاد رکھیے، ان آیات مبارکہ کی تلاوت، اس کو معمول بنانا، آپ کو زندگی میں کبھی بھی ناکامی
کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے پڑھنے والے پر دشمن کبھی غالب نہیں آ سکتا، اور قدم قدم پر فتوحات آپ کے استقبال کے لیے بے تابی سے آپ کا انتظار کریں گے۔ آپ کی مرادیں خود بخود برآنا شروع ہو جائے گی، دعاؤں کی قبولیت کھلی آنکھوں سے آپ دیکھنے لگیں گے۔ اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر آپ نماز روزے شریعت کی پابندی کریں گے تو آپ صاحب تصرف بھی بن جائیں گے۔ تمام مشائخ اولیاء اللہ ان آیات مبارکہ کی تاثیر کی معترف ہیں اور ان آیات کی افادیت کے مداح ہیں، بلکہ جو اولیاء اعظام اپنے مقام اور درجے پہ اللہ نے ان کو پہنچایا ہے، ایک اعلیٰ مقام اور درجے پہ پہنچایا ہے اللہ نے ان کو، وہ خود اس بات کے معترف ہے کہ یہ ان آیات مبارکہ کی ورد کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا ہے۔ جنات ان آیات مبارکہ کے پڑھنے والے کا کبھی سامنا نہیں کر سکتے، اور جادو اور سفلی عملیات کی وجہ سے اگر کوئی جادو مسلط کرنا چاہے، جنات مسلط کرنا چاہے، تو جادوگر تاب نہیں لا سکتے، بلکہ ان کی جنات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ ان آیات مبارکہ اس کی برکات انسانی زندگی کی ہر شعبے پہ محیط ہے۔ فقیہ کبیر ولی کامل حضرت احمد بن موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 آیات جن میں 50 قاف آتے ہیں، انہیں جب کسی دشمن کے سامنے پڑھا جائے گا تو دشمن مغلوب ہو کر میدان جنگ سے بھاگ اٹھے گا، اور اگر آپ کو کسی کی شر سے ڈر ہو کہ یہ شر پہنچائے گا مجھے، تو ان آیات مبارکہ کے پڑھنے سے وہ شر اس پہ پلٹ کر واپس چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات وقت کی قطب الاقطاب سے ہوئی تو انہوں نے مجھے ان 5 آیات کی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی۔ میں نے ان سے ان 5 آیات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جو ان 5 آیات کو پابندی سے روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسی دشمنوں، حاسدوں اور سازشی عناصر کی شر سے محفوظ رکھیں گے، اور دشمن اس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ اگرچہ آسمان و زمین کی تمام مکین مل کر اس پر حملہ آور کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی فتح، نصرت اور کامرانی کے دروازے اس شخص پر کھل جائیں گے، اور یہ شخص درجہ قطب تک پہنچ جائے گا۔ یاد رکھیے، بہت سارے بزرگان دین نے ان آیات متعلق، ان کی تاثیر کے متعلق لکھا ہے۔ میں اپنے درس کو مختصر کر رہا ہوں، سمجھنے والی کے لیے اتنی باتیں کافی ہے۔ صاحب تصرف بننا یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ آپ جس کے لیے دعا کریں، اللہ جل شانہ اس کی جولی کو مرادوں سے بھر دیں گے۔ آپ جس کی طرف توجہ کریں گے اور جو آپ چاہیں گے، اللہ جل شانہ اس کو عنایت فرمائیں گے۔ ولی کامل کی ایک نگاہ سے ایک عام بندہ ولایت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے دل کو اپنی محبت اور معرفت سے بھر دیتے ہیں، کیونکہ یہ صاحب تصرف لوگ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان آیات مبارکہ کو یاد کیجئے، اس عظیم خزانے کو
اپنی سینے میں محفوظ کیجیے اور اللہ جل شانہ کی عظیم کلام کی برکات کو اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیجیے۔ اس میں پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ آیت پڑھنے کے بعد یہ اسماء الحسنى پڑھ لیجیے 3 بار۔ قدیر علی ما یرید، قدیر علی ما یرید، قدیر علی ما یرید۔ اب دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اس کے بعد یہ اسماء الحسنى 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ قوی لا يحتاج الى معین، قوی لا يحتاج الى معین، قوی لا يحتاج الى معین۔ تیسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 77 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ یہ اسماء الحسنى 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ قہار لمن طغى وعصى، قہار لمن طغى وعصى، قہار لمن طغى وعصى۔ تیسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ پھر یہ اسماء مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ قدوس یہدی من یشاء، قدوس یہدی من یشاء، قدوس یہدی من یشاء۔ 5ویں آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 16 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ یہ آیت پھر یہ اسماء الحسنہ 3 مرتبہ تکرار کیجیے۔ قیوم یرزق من یشاء القوہ، قیوم یرزق من یشاء القوہ، قیوم یرزق من یشاء القوہ۔ یہ 5 آیات ہیں، ہر آیت میں 10 مرتبہ حرف قاف آیا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے ورد کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد 11 مرتبہ ہر دفعہ آیت مبارکہ پڑھ کر 3 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کا تکرار کیجیے، یعنی 3 مرتبہ دہرائیے۔ تو پوری آیات مبارکہ پڑھ کے یہ ایک دفعہ، اسی طرح فجر کے بعد بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجیے، اور مغرب یا عشاء کے بعد بھی 11 مرتبہ معمول بنا دیجیے۔ عشاء کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد بھی 11 مرتبہ معمول بنا دیجیے۔ انشاءاللہ ایک نہایت ہی مبارک اور پرنور عمل ہے، بلکہ ایک خزانہ ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی کلام پاک کی برکات، انوارات اور فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔